تو بات کر رہا ہوں کہ کن چیزوں سے نہیں بچتے؟ بے یقینی کی سوچوں سے۔ ہمیں دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سمجھنے کی صلاحیت، یہ سب کچھ اللہ ہمیں بنا محنت بنا سوچے دیے جا رہا ہے۔ اب سونے کے دوران ہی ہم سکون کی حالت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ خیالات اور سوچوں کا جو پروسیس ہے وہ جو ہے خود کلامی جو ہم کرتے رہتے ہیں خود سے، ٹھیک ہے، خود ہی خیال کی ہوتی ہے جو ہماری خود کلامی، یہ سارا پروسیس جو ہے سوتے وقت رک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمازی کی سوچ ہوتی ہے، نہ مستقبل کا خیال ہوتا ہے۔ انسان سوتے وقت پریزنٹ ٹائم میں مکمل طور پر اپنے وجود اور سوچ کے ساتھ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈائمینشن آف پریزنٹ مومنٹ، ٹھیک ہے۔ یا تو سکون کی نیند آنا بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اسی لیے نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اللہ دل کا سکون ہم پہ طاری کرتا ہے۔ اس حالت میں ہمارا دل کسی بھی سوچ کے ساتھ منسلک نہیں ہوتا اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو نہ ماضی کا ڈر ہوتا ہے، نہ مستقبل کا ہمیں کوئی اندیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جاگتے ہوتے ہی اپنی سوچ کو اگر ایک پوائنٹ پہ، ایک نقطہ پہ لے آئیں تو گل ایک نقطے میں ختم ہو جاتی ہے، گل ایک نقطے مکدی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شاید بہت پہلے کہہ گیا بلے شاہ کہ ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک نقطہ، ایک خیال آپ کو کسی بھی ایسے غور و فکر کرنے والے انسان کو ایک دن آپ کے خیال میں لے آئے گا، آپ کے حال میں لے آئے گا، آپ کے پریزنٹ ٹائم میں لے آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مشکل کام ضرور ہے، لیکن اللہ سے مدد مانگ کر اور سونے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ بنا کر آسان بتانے والوں نے طریقہ آسان کر کے دکھایا ہے، اور آگے آپ کو مجھے بتا بھی گئے ہیں، لیکن ہم تو کہنے میں لگے ہیں اور سننے میں یہ جو ہے مزے لے لے کے ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ تو بابے پہ کوئی شے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا بابے نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ سورہ یاسین میں یونس میں اللہ پھر کہہ رہا ہے، اور اللہ سلامتی کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے منہ پر سیاہی اور رسوائی کبھی نہ چڑھے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہی بہشتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، مطلب وہی جنتی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برے کام کیے تو ان کا بدلہ بھی ویسا ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان پر ذلت چھائے گی اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ ان کے منہوں پہ اندھیری رات کے ٹکڑے ڈوبے ہوئے ہوں گے اور ڈھا دیے گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہی دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے بات کرتا ہوں۔ اللہ لوگوں پر زیادہ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا، ان سوچوں کے نتیجے ہی میں ہم کچھ نہ کچھ گڑبڑ، کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ اور حالات کے ساتھ عملاً کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور خود ہی پھر کسی نتیجے کے طور پر نقصان اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایک کمرے میں خاموشی سے جس بھی طرح سے کچھ لمحات کے لیے یہ طریقہ کر کے دیکھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کتنا سچ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے خاموشی والے کمرے میں اکیلے کچھ لمحوں کے لیے یا بیٹھے بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کام کر رہے ہیں پھر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں ہے کتنا سا، اس لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کر سکیں گے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کسی بھی حالت میں ہوں یہ کریں کہ اپنی سوچ خیال کو ایک دفعہ ایک ٹائم کے لیے روک دیں، خود سے بات کرنا کم کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک لمحہ کے لیے یہ بات کرنا چھوڑیں گے تو آپ خود کو خالی خالی محسوس کریں گے، ہلکا ہلکا محسوس کریں گے۔ کسی بھی سوچ کا خیال ماضی کا ہو یا مستقبل کا ہو یا سامنے پڑی کسی شے کی تصویر ذہن میں آ رہی ہو، ٹھیک ہے، اس سب کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور غور کریں اپنی کیفیت پہ کہ کیا محسوس کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اپنے دلوں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بزرگوں نے اسی لیے کہی ہے کہ ہم اپنے دلوں پر دربان بن کر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اپنے خیال پہ، اپنی سوچ پہ، اپنے دماغ پہ ایک سیکیورٹی سسٹم یا خود ایک سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ بیٹھ جائیں اور ڈیوٹی دیں
کہ جو سوچیں پیدا ہوتی ہیں ہماری اپنی خود کلامی سے، ان کو کنٹرول کریں، ان کو ہم اپنے دل میں داخل نہ ہونے دیں۔ یہ خود کلامی جو ہے آپ کو خیالات کی صورت میں دکھائی دیتی ہے، سنائی دیتی ہے، ٹھیک ہے، جو کبھی آپ کو ڈراتی ہے، کبھی بہکاتی ہے، کبھی اندیشہ پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری سوچ ہے جو ہم خود سے خود بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کبھی غور کیجئے گا کہ آپ بات کس سے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہی ہے وہ نفس، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں پھر کبھی میں بات کروں گا آپ سے، لیکن ابھی فی الحال وہ موضوع نہیں ہے میرا۔ لیکن یہ بات سوچئے گا ضرور کہ ہم جو خود کلامی کرتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں، آپ میں سے ہر کوئی یہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سوچئے کہ وہ آپ بات کس سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انسان حال کو چھوڑ کے جو ہے ماضی یا مستقبل میں جیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ انسان اپنی اصلیت سے، اپنی اصل سے، حالت سے ناواقف ہے، ٹھیک ہے، اپنی اصل جو ہے وہ ڈائمنشن سے ناواقف ہے، جو کہ حال میں ہے، یعنی پریزنٹ ٹائم میں، وہ پریزنٹ ٹائم میں تو موجود ہی نہیں ہے انسان،